بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش جنت میں داخلہ ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو ہمیں جنت سے روک سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 10 اعمال پر بات کریں گے جو جنت میں داخلے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نمبر 1، شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سورہ مائدہ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے وہ قبروں سے مانگنا ہو یا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ شرک سے بچنا جنت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، نماز چھوڑ دینا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا شخص جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نماز ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو وقت پر اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ نمبر 3، تکبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تکبر انسان کو شیطان کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ عاجزی اور انکساری اپنانا جنت کے راستے کی علامت ہے۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ والدین کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی، یعنی والد کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ جھوٹ بولنے والا جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ سچائی کو اپنانا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، سود کھانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کہ شیطان نے پاگل کر دیا ہو۔ سورہ بقرہ۔ سود کا لین دین اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایسا شخص جنت سے محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 7، غیبت اور بہتان لگانا۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ سورہ حجرات۔ غیبت، بہتان، چغلی، یہ سب اعمال دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، انسان کو جنت سے دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، زنا کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ زنا نہ صرف دنیا میں ذلت کا باعث ہے بلکہ آخرت میں عذاب کا بھی سبب ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن مستقل زانی جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعلقات کو بحال رکھنا جنت کے راستے کی علامت ہے۔ نمبر 10، حسد اور کینہ۔ حسد دل کی بیماری ہے۔ ایسا دل جنت کے لائق نہیں جس میں بغض، حسد، کینہ بھرا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ ایمان کامل نہیں جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ناظرین، جنت بہت عظیم انعام ہے اور اسے پانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا۔ یہ 10 علامات ایسی ہیں جو انسان کو جنت سے روک سکتی ہیں۔ شرک، نماز چھوڑنا، تکبر، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، سود، غیبت، زنا، قطع رحمی، حسد و کینہ۔
لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم زمینوں آسمان کے برابر گناہ لے کر آؤ، اگر تم نے شرک نہ کیا ہو تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔